السلام علیکم. میں آج زنا کے بارے میں کچھ بتاؤں گی. سامعین میں سورہ نور کی آیتوں کا ترجمہ کروں گی. آیت نمبر فرسٹ سے سیکنڈ تک. ایک صورت ہے جس کو ہم نے نازل کیا ہے، اس سے ہم نے فرض کیا ہے، اور اس میں ہم نے صاف صاف ہدایت نازل کی ہے، شاید کہ تم سبق لو. زانیہ عورت اور زانی مرد دونوں میں سے ہر ایک کو 100 کوڑے مارو. ان پر ترس کھانے کا جذبہ اللہ کے دین کے معاملے میں تم کو دامگین نہ ہو، اگر تم اللہ تعالیٰ اور روز آخرت پر ایمان رکھتے ہو. ان کو سزا دیتے وقت اہل ایمان کا ایک گردہ موجود رہے. سامعین، سب فقرے میں ہم نے پرزور ہے، یعنی اس کا نازل کرنے والا کوئی اور نہیں بلکہ ہم ہیں، اس لیے کہ اسے کسی بے زور ناسے کے کلام کی طرح ایک ہلکی چیز نہ سمجھ بیٹھنا. خوب جان لو کہ اس کا نازل کرنے والا وہ ہے جس کے قبضے میں تمہاری جانیں اور قسمتیں، جس کی گرفت سے تم کو مر کر بھی چھوٹ نہیں سکتے. سامعین، دوسرے فقرے میں بتایا گیا کہ جو باتیں اس صورت سے کہی گئی ہے وہ سفارشات نہیں ہیں کہ آپ کا جی چاہے تو مانیں ورنہ جو کچھ چاہے کرتے رہے، بلکہ قطعی احکام ہیں جن کی پیروی کرنا لازم ہے. اگر مومن اور مسلم ہو تو تم پر فرض ہے کہ ان کے مطابق عمل کرو. تیسرے فقرے میں بتایا گیا ہے کہ جو ہدایت اس صورت میں دی جا رہی ہے ان میں کوئی ابہام نہیں ہے، صاف صاف اور کھلی ہدایت ہے جن کے متعلق تم یہ عذر نہیں کر سکتے فلاں بات ہماری سمجھ میں ہی نہیں آئی تھی تو ہم عمل کیسے کرتے. سامعین، بس یہ اس فرمان مبارک کی تمہید ہے جس کے بعد احکام شروع ہو جاتے ہیں. اس تمہید کا انداز بیان خود بتا رہا ہے کہ سورہ نور کے احکام کو اللہ تعالیٰ کتنی اہمیت دے کر پیش فرما رہے ہیں. کسی دوسری احکامی صورت کو دی پایا جائے اتنا زور نہیں ہے. اس مسئلے کے بہت سے قانونی، اخلاقی اور تاریخی پہلو تشریح طلب ہے جن کو اگر تفصیل کے ساتھ بیان نہ کیا جائے تو موجودہ زمانے میں ایک آدمی کے لیے اس تشریح الہی کا سمجھنا مشکل ہے. ہم اس کو مختلف پہلوؤں پر سلسلہ روشنی ڈالیں گے. زنا کا عام مفہوم ہے جن سے ہر شخص کا واقف ہے. یہ ہے کہ ایک مرد اور ایک عورت بغیر اس کے ان کے درمیان جائز رشتہ زن و شوہر اور باہم مباشرت کا ارتکاب کرے. اس فعل کا اخلاقاً برا ہونا یا مذہباً گناہ ہونا یا معاشرتی حیثیت سے معیوب اور قابل اعتراض ہونا ایک ایسی چیز ہے جس پر قدیم ترین زمانے سے آج تک تمام انسانی معاشرے سے متفق رہے ہیں. اس میں بجوز ان متفرقہ لوگوں کے جنہوں نے اپنے عقل کو اپنی نفس پرستی کے تابع کر دیا یا جنہوں نے نقبتی بن کر اپج کو فلسفہ راضی سمجھ رکھا ہے، کسی نے آج تک اختلاف نہیں کیا ہے. سامعین، اس عالمگیر اتفاق رائے کی وجہ ہے کہ انسان فطرت خود زنا کی حرمت کا تقاضا کرتی ہے. نوع انسان کا بقا اور انسانی تمدن کا قیام دونوں اس بات پر منحصر ہے کہ عورت اور مرد محض لطف اور لذت کے لیے ملنے اور پھر الگ ہو جانے میں آزاد نہ ہو، بلکہ ہر جوڑے کا باہمی تعلق ایک ایسے مستقل اور پائیدار و عہد وفا پر استوار ہو جو معاشرے میں معلوم و معروف بھی ہو اور جسے معاشرے کی ضمانت بھی حاصل ہو. اس کے بغیر انسانی نسل ایک دن کے لیے بھی نہیں چل سکتی، کیونکہ انسان کا بچہ اپنی زندگی، اپنی انسانی نشوونما کے لیے کئی برس کی دردمندانہ نگہداشت اور تربیت کے محتاج ہوتا ہے، اور تنہا عورت اس بار کو اٹھانے کے لیے کبھی تیار نہیں ہو سکتی جب تک کہ وہ مرد اس کا ساتھ نہ دے جو اس بچے کے وجود میں آنے کا سبب بنا ہو. اس طرح معاہدے کے بغیر انسانی تمدن بھی برقرار نہیں رہ سکتا، کیونکہ تمدن کی تو پیدائشی ایک مرد اور ایک عورت کے مل کر رہنے، ایک گھر اور ایک خاندان وجود ملانے اور پھر خاندانوں کے درمیان رشتہ رابطہ پیدا ہونے سے ہوتی ہے. اگر عورت اور مرد گھر اور خاندان کی تخلیق سے قطع نظر کر کے محض لطف اور لذت کے لیے آزادانہ ملنے لگے تو سارے انسان بکھر کر رہ جائیں گے. اجتماعی زندگی کی جڑ کر جائے گی، وہ بنیادی باقی نہ رہے گی جس پر تہذیب و تمدن کی عمارت اٹھی ہے. ان وجہ سے عورت اور مرد کا ایسا آزادانہ تعلق جو کسی معلوم و معروف و مسلم عہد و وفا پر مبنی نہ ہو انسانی فطرت کے خلاف ہے. انہی وجہ سے انسان کو ہر زمانے میں ایک سخت عیب، ایک بڑی بد اخلاقی مذہبی اصطلاح میں ایک شدید گناہ سمجھا جاتا ہے. انہی وجہ سے ہر زمانے میں انسانی معاشرے نے نکاح کی ترویج کے ساتھ ساتھ زنا کے سدباب کی بھی کسی نہ کسی طور پر ضرور کوشش کی ہے. البتہ اس کوششوں کی شکل میں مختلف قوانین، اخلاقی، تمدنی اور مذہبی نظاموں میں فرق رہا ہے، جس کی بنیاد دراصل اس فرق پر ہے کہ نوح اور تمدن کے لیے زنا کے نقصان دہ ہونے کا شعور کہیں کم ہے اور کہیں زیادہ ہے، کہیں واضح ہے، کہیں دوسرے مسائل سے الجھ کر رہ گیا ہے. سامعین، زنا کی حرمت متفق ہونے کے بعد اختلاف جس امر میں ہوا اس کی جرم میں یعنی قانون مستلزم سزا ہونے کا مسئلہ ہے. یہی وہ مقام ہے جہاں سے اسلام اور دوسرے مذاہب اور قوانین کا اختلاف شروع ہوتا ہے. انسانی فطرت سے قریب جو معاشرہ رہے انہوں نے ہمیشہ زنا یعنی عورت اور مرد کے ناجائز تعلق کو بجائے خود ایک جرم سمجھا ہے، اس کے لیے سخت سزائیں رکھی، لیکن جو انسانی معاشرے کو تمدن خراب کرتا گیا رویہ نرم ہوتا چلا گیا. اس بحث میں نہ پڑیں گے. اسلام میں زنا کی کیا ہے برائیاں وہ جانیں گے، اس کی سزائیں کیا ہے وہ جانیں گے. سامعین،
سورہ بقرہ، سورہ نساء اور سورہ طلاق میں دیکھ سکتے ہیں۔ اسی سورہ نور میں بھی آپ بھی دیکھیں گے مردوں اور عورتوں کے بن بیاہ بیٹھے رہنے کو ناپسند کیا ہے۔ صاف حکم دے دیا گیا کہ ایسے لوگوں کو نکاح کر دیا جائے، حتیٰ کہ لونڈیوں اور غلاموں کو بھی مجرد نہ چھوڑا جائے۔ پھر وہ معاشرے سے ان کا اسباب کا خاتمہ کرتا ہے۔ جو زنا کی رغبت دلانے والے، تحریک کرنے والے، اس کے لیے موقع پیدا کرنے والے ہو سکتے ہیں۔ زنا کی سزا بیان کرنے سے 1 سال پہلے سورہ احزاب میں عورتوں کو حکم دے دیا گیا تھا کہ گھر سے نہ نکلیں تو چادریں اوڑھ کر، گھونگھٹ ڈال کر نکلیں۔ مسلم عورتوں کے لیے جس نبی کا گھر نمونے کا گھر تھا، اس کی عورتوں کی ہدایت کر دی گئی کہ گھروں میں وقار و سکینت کے ساتھ بیٹھو، اپنے حسن اور بناؤ سنگار کی نمائش نہ کرو۔ باہر کے مرد تم سے کوئی چیز لے تو تم پردے کے پیچھے سے لے۔ یہ نمونہ دیکھتے دیکھتے ان تمام صاحب ایمان عورتوں میں پھیل گیا جن کے نزدیک زبان جہالت کی بے حیا عورتیں نہیں بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں اور بیٹیاں تقلید کے لائق تھی۔ اس طرح فوجداری قانون کے سزا مقرر کرنے سے پہلے عورتوں اور مردوں کو غلط ملت معاشرت بند کی گئی۔ بنی صبری عورتوں کو باہر نکلنا بند کیا گیا۔ ان اسباب اور ذرائع کا دروازہ بند کر دیا گیا جو زنا کے موقع اور اس کے آسانیاں بہم پہنچاتے تھے۔ ان سب کے بعد جب زنا کی فوجداری سزا مقرر کی گئی تو آپ دیکھتے ہیں کہ اس کے ساتھ ساتھ سورہ نور میں اشاعت فحش کو بھی روکا گیا۔ آگے کی قانونی بندش بھی کی جا رہی ہے۔ عورتوں اور مردوں پر بدکاری کے بے ثبوت الزامات لگانے اور اس کے چرچے کرنے کے لیے بھی سخت سزا تجویز کی جا رہی ہے۔ غض بصر کا حکم دے کر نگاہوں پر پاٹے بھی بٹھائے جا رہے ہیں تاکہ دیدہ بازی سے حسن پرستی تک اور حسن پرستی سے عشق بازی تک نوبت نہ پہنچے۔ عورتوں کو حکم بھی دیا جا رہا ہے کہ اپنے گھروں میں محرم اور غیر محرم رشتہ داروں کے درمیان تمیز کریں، غیر محرم کے سامنے بن سنور کر نہ آئیں۔ اس سے آپ پوری اصلاحی اسکیم کو سمجھ سکتے ہیں جس کے ایک جز کے طور پر زنا کی قانونی سزا مقرر کی گئی۔ یہ سزا اس لیے ہے کہ تمام داخلی و خارجی تدابیر اصلاح کے باوجود جو شریر نفس لوگ کھلے ہوئے جائز موقع پر کو چھوڑ کر ناجائز طریقے سے اپنی خواہش نفس کو پوری کرنے پر اصرار کریں کہ کھال و دھر دی جائے۔ ایک بدکار کو سزا دے کر معاشرے کے ان کو بہت سے لوگوں کو نفسیاتی آپریشن کر دیا جائے جو اس طرح کے میلانات رکھتے ہیں۔ یہ سزا محض ایک مجرم کی عقوبت نہیں بلکہ اس امر کا بالفعل اعلان بھی کہ مسلم معاشرہ بدکاروں کی تفریح نہیں ہے جس میں ذواقین و ذواقات اخلاقی قید سے آزاد ہو کر مزے لوٹتے پھریں۔ اس نقطۂ نظر سے کوئی شخص اسلام کی اس اصلاحی اسکیم کو سمجھے تو بآسانی محسوس کر لگے کہ اس پوری اسکیم کا ایک جز بھی اپنی جگہ سے نہ ہٹایا جا سکتا ہے، نہ موقع میں پیش کیا جا سکتا ہے۔ اس میں رد بدل کا خیال یا تو وہ نادان کر سکتا ہے جو اسے نہ سمجھنے کی صلاحیت رکھے بغیر مسلح بن بیٹھا ہو، پھر آپ مفسد ایسا کر سکتا ہے جس کی اصل نیت اس مقصد کو بدل دینے کی ہو جس کے لیے اسکیم حکیم متعلق نے تجویز کی ہے۔ سامعین، زنا کو قابل سزا فعل تو 3 ہجری میں ہی قرار دیا گیا تھا، لیکن اس وقت ایک قانونی جرم نہ تھا جس پر ریاست کی پولیس و عدالت کوئی کارروائی کرے، بلکہ اس کی حیثیت ایک معاشرتی یا خاندانی جرم کی سی تھی جس پر اہل خاندان ہی کو بطور خود سزا دے لینے کا اختیار تھا۔ لیکن حکم یہ تھا کہ اگر 4 گواہ اس امر کی شہادت دے دے کہ انہوں نے ایک مرد اور ایک عورت کو زنا کرتے دیکھا ہے تو وہ دونوں کو مارا پیٹا جائے اور عورت کو گھر میں قید کر دیا جائے۔ اس کے ساتھ یہ اشارہ بھی کر دیا گیا کہ قاعدہ تحکم ثانی ہے، اصل قانون بعد میں آنے والا ہے۔ اس کے 2.5-3 سال بعد یہ حکم نازل ہوا جو آپ اس آیت میں پا رہے ہیں۔ اس نے حکم سابق کو منسوخ کر کے زنا کو ایک قانونی جرم قابل دست انداز سرکار قرار دے دیا گیا۔ سامعین، اس آیت میں زنا کی جو سزا مقرر کی دراصل محض زنا کی سزا ہے۔ زنا بعد احسان یعنی شادی شدہ ہونے کے بعد زنا کے ارتکاب کی سزا نہیں ہے جو اسلامی قانون کی نگاہ میں سخت ترین جرم ہے۔ یہ بات خود قرآن ہی کے ایک اشارے سے معلوم ہوتی ہے۔ کوئی یہاں اس زنا کی سزا بیان کرے جس کے فرقین غیر شادی شدہ ہو۔ سورہ نساء میں پہلے ارشاد ہوا کہ آیت نمبر 15 کا میں ترجمہ کروں گا، تمہاری عورتیں میں سے جو بدکاری کی مرتکب ہو ان پر اپنے میں سے 4 آدمی کو گواہ لو، اور اگر وہ گواہی دے دے تو ان کو گھروں میں بند رکھو یہاں تک کہ انہیں موت آ جائے یا اللہ ان کے لیے کوئی راستہ نکال دے۔ اس کے بعد تھوڑی دور آگے چل کر فرمایا، تم میں سے جو لوگ اتنی مقدرت نہ رکھتے ہوں کہ مومنوں میں سے محسنات سے نکاح کرو تو وہ تمہاری مومن لونڈیوں سے نکاح کر لے۔ پھر اگر مومن لونڈیاں محسنہ ہو جانے کے بعد کسی بد چلن کے مرتکب ہو تو ان پر اس کی سزا بنسبت آدھی سزا ہے جو محسنت کو ایسے جرم میں دی جاتی ہے۔ محسنت یعنی آزاد عورت۔ ہمیں ان میں سے پہلی آیت میں توقع لگی کہ زانی عورت جن کی سردست قید کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے ان کے لیے اللہ تعالیٰ بعد میں کوئی سبیل پیدا کیسے معلوم ہے کہ سورہ نور کا یہ دوسرا حکم وہی چیز ہے جس کے وعدے سورہ نساء کی مذکورہ بالا آیت میں کیا گیا۔ دوسری آیت میں شادی شدہ لونڈی کے ارتکاب زنا کی سزا بیان کی گئی ہے۔ یہاں ایک ہی آیت ایک ہی سلسلے میں بیان 2 جگہ محسنات کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ لا مہارا ماننا پڑے گا کہ دونوں جگہ ایک ہی معنی میں
اب آغاز کے فقرے کو دیکھیے تو وہاں کہا جا رہا ہے کہ جو لوگ محسنات سے نکاح کرنے کے مقدرت نہ رکھتے ہوں، ظاہر کہ اس سے مراد شادی شدہ عورت نہیں ہو سکتی بلکہ ایک آزاد خاندان کی بن بیائی عورت ہی ہو سکتی ہے۔ اس کے بعد اختتام کے فقرے میں فرق پایا جاتا ہے کہ لونڈی منکوحہ ہونے کے بعد اگر زنا کرے تو اس کو اس سزا سے آدھی سزا دی جائے، محسنات کو اس جرم پر ملنی چاہیے، جبکہ محسنات یعنی آزاد کو پوری سزا میں ہونی چاہیے۔ سیاق و عبارت صاف بتاتا ہے کہ اس فقرے میں بھی محسنات کے معنی وہی ہے جو پہلے فقرے میں، یعنی شادی شدہ عورت نہیں بلکہ آزاد خاندان کی حفاظت میں رہنے والی بن بیائی عورت۔ اس طرح سورہ نساء کے دونوں آیتیں مل کر اس امر کی طرف اشارہ کر دیتی کہ سورہ نور کا حکم ہے کہ جس کا وہاں وعدہ کیا ہے، غیر شادی شدہ لوگوں کے ارتکاب کی زنا کی سزا بیان کرتا ہے۔ سامعین، یہ امر کے زنا کے بعد احسان کی سزا کیا ہے قرآن مجید نہیں بتاتا، بلکہ اس کا علم ہمیں حدیث سے حاصل ہوتا ہے۔ بکثرت معتبر روایت سے ثابت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہ صرف قولاً اس کی سزا رجم سنگساری بیان فرمائی بلکہ عملاً اپنے متعدد مقامات پہ یہی سزا نافذ بھی کی ہے۔ پھر آپ کے بعد چاروں خلفائے راشدین نے اپنے اپنے دور میں یہی سزا نافذ کی، اسی کے قانون سزا ہونے کے بار بار اعلان کیا۔ صحابہ کرام اور تابعین میں مسئلہ بالکل متفق علیہ تھا، کسی ایک شخص کا بھی کوئی قول ایسا موجود نہیں جسے نتیجہ نکالا جا سکے کہ قرن اول میں کسی کو اس کے ایک ثابت شدہ حکم شرعی ہونے میں کوئی شک تھا۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ ایک شخص نے حاضر ہو کر عرض کیا کہ شہر کے باہر میں ایک عورت سے سب کچھ کر گزرا، بجز جمع کہ آپ حضور جو چاہے مجھے سزا دے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا جب خدا نے پردہ ڈال دیا تھا تو پھر پردہ پڑا رہنے دیتا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے، وہ شخص چلا گیا، پھر آپ نے اسے واپس بلایا اور یہ آیت پڑھی، اقم الصلاۃ طرف النہار وزلفا من اللیل ان الحسنات یذہبن السیئات، نماز قائم کرو دن کے دونوں سروں پر اور کچھ رات گزرنے پر نیکیاں اور برائیوں کو دور کرتی ہے۔ یہود آیت نمبر 114۔ ایک شخص سے پوچھا کیا اس کے لیے خاص ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، سب کے لیے۔ مسلم، ترمذی، ابو داؤد، نسائی۔